سو میرے بہنوں بھائیوں، آج ہم ڈسکس کریں گے ڈرامہ کہ ڈرامہ ہے کیا ہے اور کتنے قسم کے ڈرامے ہیں، ڈرامہ کہا کسے جاتا ہے، پلے کسے کہا جاتا ہے اور پلے کی کریکٹرسٹکس کتنی ہیں، کس چیز سے کن کن چیزوں سے مل کر جو ہے وہ ایک پلے بنتا ہے۔ آپ آلریڈی کچھ لوگ تو جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے واقف نہیں ہوں گے کہ پہلی صدی میں جب گریک جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا ڈرامہ جب اس نے، تو اس ٹائم ڈرامے کی ڈیفینیشنز کافی تبدیل تھیں، لیکن آہستہ 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 ڈرامے کی جو ہے وہ صورتحال بدلتی گئی مختلف ایج کے ساتھ، مختلف صدیوں کے ساتھ، اور آج ڈرامہ جو ہے ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہی بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ سو جی، لیٹس اسٹارٹ ود دس بگننگ۔ واٹ از دا ڈرامہ جی؟ پروز اور ورس ٹیلنگ اے اسٹوری انٹینڈڈ فار ریپرزنٹیشن بائی ایکٹرس تھرو ڈائلاگ اور ایکشنز، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے تھرو ایکشن جو ہے، کوئی بھی افراد، کوئی بھی لوگ اگر وہ کیمرہ کے سامنے ہے یا وہ کسی سٹیج پہ ہے، سٹیج ڈرامہ وغیرہ، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کے، یعنی کہ ایکشن کے ساتھ اور ڈائلاگ کے ساتھ جب وہ کوئی بھی بات کہیں گے تو وہ ایکچولی ڈرامہ کہلائے گا۔ اور وہ ڈرامہ کس پہ ڈیپینڈڈ ہوگا جی؟ وہ ڈرامہ ایک سٹوری پہ ڈیپینڈڈ ہوگا، ایک سٹوری اس کے اندر بیان کی گئی ہوگی، ایک کہانی اس کے اندر بتائی گئی ہوگی۔ اب فار ایگزامپل، پہلے اگر ڈرامہ دیکھیں، ایڈیپس ریکس دیکھ لیں، اٹ از اے اسٹوری، ٹھیک ہے، باقی دیکھ لیں، ایڈا گیبلر دیکھ لیں، پلے دیکھ لیں یا ناول میں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پرائڈ اینڈ پریجوڈس دیکھ لیں، ناول ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 16 سینچری کے ڈراماز دیکھ رہے ہیں، ان میں بھی ایک سٹوری ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس ٹائم ڈرامے کی ڈیفینیشن ایک سٹوری پہ ڈیپینڈڈ تھی، ایک جو ہے وہ ایکشن پلے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کا جو نیو جنریشن کا ڈرامہ دیکھیں، فار ایگزامپل ویٹنگ فار گاڈٹ ہے، ٹھیک ہے، ویٹنگ فار گاڈٹ، اب اس کے وہاں پہ آ کے جو ماڈرن ڈرامہ ہے وہ اس کی ڈیفینیشن تبدیل ہو گئی ہے، نہ اس میں کوئی ہیرو نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ اس میں کوئی جو ہے بہترین کریکٹر نظر آ رہا ہے، نہ اس کا کوئی ایم نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سٹوری نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی ڈائلاگ نظر آ رہے ہیں، ڈائلاگ بھی جو ہے وہ گھسے پٹے ہیں، ڈائلاگ بھی جو ہے وہ بڑے عجیب سے ہیں، نہ کوئی ایکٹر پریزنٹیشن ہے، بس 2-3 ہیں، ولادیمیر ہے اور دوسرا ہے۔ اس کے بعد جی، اوریجن آف ڈرامہ جی کہاں سے ہوا تھا؟ دا ورڈ ڈرامہ کمز فرام دا گریک میننگ ٹو ایکٹ، ٹو ڈو، پرفارم، اینڈ اٹ از انٹین سیورل سب ٹائٹل ٹو ڈائیورس میننگز ٹو پرفارم سم تھنگ ایٹ دا اسٹیج، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اسٹیج پر جو ہے جب بیان کی جائے تھرو ایکشن جو ہے وہ ڈرامہ کہلاتی ہے۔ لیکن بیسیکلی جو ہے ڈرامہ جو ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے 2000 تقریباً کوئی 2500 سال پہلے جو ہے، جب لوگ جو ہے وہ گاڈ جو ڈائناسورس کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ کر رہے تھے، اس کے بارے میں جو ہے وہ سانگ گا رہے تھے، جسے جو ہے یوگز کہا جاتا ہے، یا جسے جو ہے وہ آلموسٹ یونسز کہا جاتا ہے، یا اسے ایک اور نیم بھی دیا جاتا ہے، مجھے اب وہ نیم یاد نہیں آ رہا۔ تو جیسے فار ایگزامپل ایڈیپس ریکس جب پلے سٹارٹ ہو رہا تھا، تو اس پلے سے پہلے جو ہے وہ اس پلے کے بارے میں جو ہے اپنے خدا کے بارے میں، خدا کے بارے جو ہے اس کی ورشپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پلے کے بارے میں جو اس کی کہا جاتے ہیں، تو پہلے جو ہے وہ خداؤں وغیرہ کے بارے میں جو ہے اس طرح کیا جاتا تھا، اپنی ورشپنگ کے بارے میں، اپنے گاڈز اینڈ گاڈیز کے بارے میں جو ہے۔ اس کے بعد تقریباً جو ہے یہ کیا کہتا ہے کہ ڈیورنگ ڈائناسٹیز فیسٹیولز اے گروپ آف 50 سٹیزنز ایتھنس نو ٹو دا ورلڈ پرفارم ہیمنز پریز اینڈ دا گاڈ ٹو دا گاڈ اینڈ ور نون ایز ڈیتھریمبک پوئٹری، یعنی کہ اب اس کا جو ٹرائیویا جو تھیسپس ہے، انٹروڈیوس ڈائلاگ اسپوک لائنز اینڈ ریپرزینٹنگ کنورسیشنز، یعنی کہ اس ٹائم جتنی بھی جو ورشپنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جو بڑے پیمانے پہ ہوتی تھی، تو
وہاں اس ٹائم جو ہے وہ کیا کرتے تھے جی کہ اس ٹائم جو وہ ڈائلاگز پڑھتے تھے، اس ٹائم وہ جو ہے وہ جو ہے جو ورشپنگ ہوتی تھی وہ جو ہے اونچی اونچی بول کے ہوتی تھی، اور لوگ جو ہے آپس میں ڈراماٹائز شکل میں جو ہے وہ کرتے تھے، سٹیج کے اوپر کرتے تھے، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل جو ہے ہم جو ہے مسجد میں جا کے جو اپنے خدا کے سامنے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مطلب جو ہے خدا کے سامنے جو ہے وہ اس کی مطلب ورشپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں وہ جو ہے ہم پرے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپس میں جو ہے نماز پڑھنے کے بعد پرے کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے جو لوگ وہ کرتے تھے وہ سٹیج پہ ہوتا تھا، اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنی جو کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے جب ورشپنگ کرتے تھے تو وہ اسی طرح کرتے تھے، ڈراماٹائز انداز میں. اب جی ڈراماٹک سٹرکچر کیا ہے جی؟ لائک دا پلاٹ آف اے اسٹوری، دا پلاٹ آف اے پلے انوالوز کریکٹرسٹکس ہو فیس اے پرابلم اور کنفلکٹ، ٹھیک ہے. پٹی اینڈ فیئر ہے، کمپلیکس ہے، ٹھیک ہے، کمپلیکیشنز ہے، ایکسپوجرز ہے، ریزولوشنز ہے، ٹھیک ہے. اب بیسیکلی اب ایک ڈرامہ کے اندر جو ہے نا کہتے ہیں جی کہ ٹریجڈی از اے گڈ ٹائپ آف ڈرامہ، کہ بھئی اگر کسی ڈرامہ کے اندر ٹریجڈی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر کسی ڈرامہ کے اندر جو ہے وہ پیٹی اینڈ فیئر ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی ڈرامہ کے اندر جو ہے وہ سسپینس کریشن ہے، تو وہ ڈرامہ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ دکھا جائے گا. جیسے فار ایگزامپل آج کل جو ہے وہ خدا اور محبت ہے پاکستانی ڈرامہ، ٹھیک ہے، ایک اور ہے پری زاد، ٹھیک ہے. تو ان کے اندر سسپینس کریٹ کیا گیا ہے، پیٹی اینڈ فیئر ہے، ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے وہ ہیرو کے لیے جو ہے وہ پٹی بھی ہے اور فیئر بھی ہے، ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ پٹی بھی محسوس کرتے ہیں اور فیئر بھی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پری زاد کے لیے ہم پٹی بھی ہیں اور فیئر بھی ہے، ٹھیک ہے. یا آپ نے مووی دیکھی ہوگی کہ جو ہے دل والے دلہنیا لے جائیں گے، انڈین مووی ہے. تو جب جو ہے اس فلم میں شاہ رخ خان صاحب جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرین چل پڑتی ہے، تو پیچھے سے جناب اب کاجل جو کہہ رہی تھی کہ بہو جی مجھے جانے دیں، تو آہستہ آہستہ ٹرین چلتی جاتی. اب وہاں پہ جو ہے جو آڈینس ہے، جو سامعین ہیں، ان کے دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ اب پٹی بھی محسوس ہو رہی ہے، سمپیتھی محسوس کر رہے ہیں ہیرو کے لیے، اور فیئر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہ اس کو نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو بیسکلی جو ہے اب دیکھیں فار ایگزامپل جیسے ایڈیپس ریکس ہے، ٹھیک ہے. ایڈیپس ریکس کے اندر جو ہے اب ہیرو کے لیے جو ہے جو لوگ ہیں جب اس کا اینڈ ہوتا ہے تو ہیرو کے لیے وہ پٹی بھی محسوس کرتے ہیں اور فیئر بھی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ہمدردی بھی ہے اس کی. لیکن جو پہلے اس کے جتنا بھی ڈراماز تھے ان کے اندر کمپلیکس، ان کے بعد ٹریجڈی جو ہے ان میں لازمی ہوتی تھی کہ بھئی اکثر اوقات جو ہے ہمارشیا کی وجہ سے، یعنی کہ ایرر آف ججمنٹ کی وجہ سے، ہیرو کے اپنی ایرر آف ججمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر دیتا تھا ہیرو کہ اس کی اپنی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا تھا، تباہ و برباد ہو جاتا تھا. کوئی ایسا بندہ جو ہیرو کہلاتا تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے نا ایک اور تھیوری بھی ہے کہ پہلے جو ہے ڈرامہ کی بیسکلی جو ہے نا 2 تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ایرسٹوٹل کیا کہتا ہے جی کہ ورک از ناٹ امپورٹنٹ، ہیروزم از امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، کہ ہیرو ہے تو کام اور بھی ہو جائے گا. لیکن گلیلیو گلیلی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی جی دا ہیروز ورک از امپورٹنٹ، ہیروز ناٹ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر دیکھیں تو فار ایگزامپل جو ہے اگر ہم ایرسٹوٹل کی دیکھ لیں یا پلیٹو کی دیکھ لیں تو ان کی تھیوریز ہمیں اوریجنل فارم میں کہیں پہ بھی نہیں لگتی. لیکن گلیلیو گلیلی کی جو تھیوریز ہیں، اس کا جو ورک ہے وہ آج بھی جو ہے ہمیں ریٹن فارم میں ملتا ہے، کیونکہ اس نے ہیروئزم نہیں کی. ہیروئزم ارسطو نے کی، ارسٹوٹل نے کی، تو وہ ان کا کام جو ہے ختم ہو گیا. لیکن ہیروئزم رہ گئی، انہوں نے خودکشی کا پیالہ جو ہے وہ زہر کا پیالہ پی لیا. لیکن گلیلیو گلیلی نے نہیں کیا، اس نے کہا بھائی میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چھپے چھپاتے اپنا ورک جو ہے وہ پبلش کرواتا رہا. تو کسی بھی ڈرامہ میں جو ہے وہ کمپلیکس جو ہے اس ٹائم کے طور پر جو ہے ایک پیٹی اینڈ فیئر جو ہے وہ ایک لازمی ہوتا تھا. لیکن آج کے ڈراماز کا فار ایگزامپل اگر انڈین ڈرامہ آج کے دیکھے جائیں، یہ جو ہے پاکستانی ڈرامز آج کے دیکھے جائیں، تو ترکش پھر بھی کچھ تھوڑے بہتر ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک بہت اچھا ڈرامہ ہے، پلے ہے، کیا نام ہے، اسلامک، مجھے اب نام نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں نے آلموسٹ اس کی 2-4 ہی ایک ساتھ دیکھی تھی، اس سے زیادہ تو میں دیکھ نہیں پایا، لیکن اس کے شارٹس بہت زیادہ دیکھے تھے میں نے.
یہ ارطغرل غازی. تو اس کے اندر بھی پٹی اینڈ فیئر ہے، اس کے اندر بھی سسپینس کریشن ہے، اس کے اندر بھی ایک جو ہے اسٹوری بیان کی گئی ہے. تو ساری کی ساری اسی گریک ٹریجڈیز کی طرح ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں فار ایگزامپل جیسے کمپلیکس ہے یا کمپلیکشنز ہے یا انٹینشن بلڈ کی گئی ہے، کریکٹر کانفلکٹ ہے، ٹھیک ہے، انٹروڈیوشن ہے، اس کے بعد کنفلکٹ اینڈ ریزولوشنز، پلے اینڈز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ڈراماز میں ہوتی ہیں تاکہ سسپینس کریٹ ہو، تاکہ جو سننے والا، جو دیکھنے والا جو ریڈر ہے، وہ جو پڑھنے والا جو ریڈر ہے، اس کے درمیان یہ ایک تناسب بنا رہے، رائٹر آتھر کے درمیان اور پڑھنے والے دیکھنے والے کے درمیان. اب یہ ڈرامہ از اے کمپوزیشن ان پروز کی شکل میں لکھا جاتا ہے، فرام دا پریزنٹ اینڈ اسٹوری انٹائرلی ٹولڈ ان دا ڈائلاگ اینڈ ایکشن اینڈ ریٹن ود دا انٹینشن ٹو اٹس ایونچوئل پرفارمنس بفور این آڈینس، ٹھیک ہے. تو یہ آڈینس جو ہے اب دیکھیں فار ایگزامپل اب مختلف قسم کے ڈراماز جو ہے نا، یہاں پہ مختلف قسم کے ڈراماز ہیں. فار ایگزامپل اب تو خیر ڈراماز کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو کے رہ گئی ہے. آپ انڈینز ڈرامہ دیکھیں تو اس کے اندر بہو اور وہ آپس میں لڑ رہی ہوگی. امریکنز ڈرامہ جو ہے وہ ترکش ڈرامے دیکھیں تو ان کے اندر جو ہے وہ مطلب پیار محبت بڑا ہوگا، ٹھیک ہے. تو پاکستانی ڈراماز دیکھیں تو بھئی یہ ساس سسر کے پیچھے لگا ہوا ہے، سسر بیٹی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نند بہو کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور جناب جو ہے وہ سسر جو ہے بہو کے پیچھے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بہو جو ہے وہ سسر کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو مطلب بالکل جو ہے وہ ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو اگر انڈین ڈراماز دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کے اندر منافقت اتنی زیادہ بھری ہوتی ہے. تو جو بیسکلی ڈراماز ہے نا ان کی ڈیفینیشن اب چینج ہو چکی ہے. فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو لٹریچرز کے روح سے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں ویٹنگ فار گوڈوٹ ہے، ٹھیک ہے، ویٹنگ فار گوڈوٹ کے اندر ولادیمیر ہے، اسٹراگجن ہے، ٹھیک ہے. اب ان کا بیسکلی ایک ابزرڈ پلے ہے نا، بیسکلی یہ ابزرڈ پلے ہے، ٹھیک ہے، ابزرڈ پلے ہے. تو آبزرو نہیں، ابزرڈ پلے ہے بیٹے. تو اس کے اندر اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل چینج ہو کے رہے گی. پہلے ڈرامہ اس کا مقصد، ہم سارا ڈرامہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ڈرامے کی اے ٹو زی جو ہے اگر سمجھانے والا نہ ہو تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں لگتی اس ڈرامے کی. ڈرامہ بیسکلی جو ہے نا ایک نیچرل فلو آف تھیٹر ہے، ٹھیک ہے، لٹریچر کے لحاظ سے ایک نیچرل فلو آف تھیٹر ہے. اگر پہلے دیکھا جائے تو پہلے ڈرامہ جتنے بھی سٹارٹ ہوئے تھے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے جی؟ وہ تھیٹر سے ہی سٹارٹ ہوئے. جو بالکل جو تھیٹر ہے، جیسے فار ایگزامپل آج کے جو تھیٹرز ہیں نا وہ تو مطلب بیہودہ باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پر انڈیا یا کون سے جو ہے وہ پاکستانی ہیں. جو لٹریچر تھیٹرز ہوتے تھے ان کے بارے میں، آج کل کے لٹریچر تو بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اتنے بیہودگی سے بھرے ہوتے ہیں. اچھا جی، ایلیمنٹس آف ڈراماز کیا ہوتے ہیں جی؟ اب جی سب سے پہلے جی سیٹنگ میں آتے ہیں. سیٹنگ آئیڈینٹیفائی دا اینڈ پلے سیٹنگ اینڈ پلیس ان وچ ایونٹس اکرز، جہاں پہ ایونٹ ہوتا ہے. اٹ کنسسٹ آف دا ہسٹوریکل پیریڈ اینڈ مومنٹس، ڈے اینڈ سیزنس ان وچ دا انسیڈنٹس ٹیک پلیس. اٹ آلسو انکلوڈس دا different kinds of usables things and perform which are usually found in the primary descriptions, basically where the play or setting, where a play or playing, where the play settings، ٹھیک ہے، جہاں پر پلے فلمایا جا رہا ہے، جہاں پر پلے ہونا ہے، جہاں پر پلے کی ریکارڈنگ ہونی ہے، جو اس کی ویڈیو بننی ہے، وہ جگہ جو ہے، وہ جگہ سب سے جو ہے اس ٹائم بہترین ہونی چاہیے. تو تب ایک ڈرامہ جو ہے وہ بہترین ہی کہلائے گا اگر اس کا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے تو. اس کے بعد جی کریکٹرز. اب جی کریکٹر دوسرا ایک اہم رول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز ایک پرنسپل مٹیریل ہے، ایک اہم ترین جو ہے وہ مٹیریل ہے ڈرامے کا. کہ اس کے اندر جو ہے اگر فار ایگزامپل جو ہے اب اس کے اندر اب کریکٹرز کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ماسک، ٹھیک ہے، ماسک. اب ماسک بیسیکلی جو ہے ماسک جو اس کے اوپر لکھا ہوا کریکٹرز کے اوپر، ٹھیک ہے. اب کریکٹرز کے اندر جو ہے نا ایک ہوتا ہے ماسک.
اب ماسک کیا ہوتا ہے جی؟ فار ایگزامپل آپ نے ایک بندے کو جو ہے وہ کریکٹر دیا ہے کہ بھئی آپ نے دادے کا رول ادا کرنا ہے، آپ نے ماما کا رول ادا کرنا ہے، آپ نے بڑے بھائی کا رول ادا کرنا ہے، اور آپ نے جناب جو ہے نا کام والی کا رول ادا کرنا ہے۔ اب ان کی بھی سلیکشن، جو آڈیشن ہوتے ہیں ان کی بھی سلیکشن جو ہے ایک ایکسپیرینس انسان کرتا ہے، وہ نہ ہو کہ بھئی ایک جو ہے آپ اس کو دادا تو بنا رہے لیکن وہ جناب جو ہے جو باپ بنا ہو اس سے بھی چھوٹا ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے کریکٹر پہ پورا نہ اترے۔ اگر وہ کریکٹر پہ پورا نہیں اترے گا تو آپ کا جو ڈرامہ ہے وہ بے شک اس کے اندر پٹی اینڈ فیئر ہو، لیکن وہ کریکٹرائز جو ہے وہ اس کی جو کریکٹرسٹکس پوری نہیں ہوں گی، وہ اچھا کمائے گا نہیں، وہ اچھا جو ہے وہ مطلب اس کی وہ چیز، وہ ایک جو ڈپشنس ہوتی ہے ڈرامے کی، وہ چیز پوری نہیں ہوگی اس ڈرامے کے اندر۔ تو ماس کا ہونا جو ہے بہت زیادہ لازمی ہے کہ جو کریکٹر آپ دے رہے ہیں کیا آیا کہ اس کردار کے ساتھ، اس بندے یا بندی کے ساتھ وہ کریکٹر جو ہے وہ کمپیریزن کر رہا ہے، وہ ریزمبلنس کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد جی کریکٹر اسپیکٹس جی، فزیکل اسپیکٹس اور سوشل اسپیکٹس، بیسکلی یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو جو ہے وہ آلریڈی کروا دیا۔ بہرحال پھر بھی ریڈنگ کر لیتے ہیں جی۔ اب جی فزیکل اسپیکٹس آئیڈینٹیفائز پریفرنس فیکٹس سچ ایز ایج، سیکشول کیٹیگری، سائز، ریس اینڈ کلر۔ اٹ ڈیلس ود دا ایکسٹرنل ایٹریبیوٹس which may be investigated to form the description of the playwrights and introduced social media, social awareness, all the aspects that can be gleaned from the character's world or environment as exemplified by the economic status and any of occupations۔ اب فزیکل ڈراماز، سوشل ڈراماز، بیسیکلی ڈراماز آج تک بنتے ہی جو ہے ہیومینٹیز کے اوپر ہیں، سوشلزم کے اوپر ہیں، سوشل لائف کے اوپر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جی کریکٹر اسپیکٹس مورل اور فزیکل کیا ہیں جی؟ اس کے اندر سائیکالوجیکل کیا ہیں؟ سائیکالوجیکل ڈسکلوز دا انر mechanism of the mind and character of exemplified by his habitual response, attitude, loneliness, purposes, like a dislike and any other. Morality disclose the decision of the characters either socially acceptable or not, experience to the intention of projecting what is the right or not. اچھا plot lays out the serious event and simplifies events that from the entire of the play that serves as a structural framework which brings the events to a cohesive sense of mind، کہ انسان کی سینس آف مائنڈ کو جو ہے کیچ کر لے جو بندہ، ٹھیک ہے، وہ ایک بہترین پلاٹ کہلاتا ہے۔ ایک بہترین پلاٹ ہی جو ہے وہ ایک بہترین جو ویور ہے، ایک بہترین جو پڑھنے والا ہے، اس کی جو عکاسی ہے، اس کے دماغ کی عکاسی اس کو کمپوز کر رہا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ارطغرل غازی ہے، تو جب آپ ارطغرل غازی دیکھتے ہیں تو آپ اگر ایک کاسٹ دیکھ لیں، اس کی 2 قسطیں دیکھ لیں، 2 ایپیسوڈز دیکھ لیں، تو آپ کا یہ دل کرے گا کہ اب میں اس کے جو سیکشن 1 ہے اس سے لے کر اس کے جو لاسٹ سیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک ساری کی ساری ایپیسوڈ جو ہے دیکھوں۔ کیونکہ اس کے اندر ایک طرز و ایک ریدھمیٹک جو ہے، ایک ریدھم، ایک ساؤنڈزم، ایک جو ہے اس کے اندر پلینگ ورڈنگس، اس کے بعد مختلف قسم کے جو ہے وہ اس کی پیٹی اینڈ فیئرس، مختلف قسم کی ویریشنس آف لاجیکل ردھم ٹیونز ایسے استعمال کی جاتی ہیں۔ سو آئی ہوپ سو میرے بہنوں بھائیو آپ کو سمجھ لگی ہوگی پلے رائٹرس پلے کی کہ what are the plays and which type